میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس موقع کے لیے، اس خدمت کے لیے کہ میں آپ کو یاد دلا سکتا ہوں، آپ کی منت کر کے آپ سے یہ بنتی کر سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھو یہ خدا کا پیار ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، اسے سنو۔ اس پیار کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے خدا کے پیار کی، گھر میں ضرورت ہے خدا کے پیار کی۔ یہ ساری مصیبتیں اسی سے دور ہو سکتی ہیں اور کسی طرح نہیں۔ یہ قومیں جو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کا علاج صرف یہی ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں اتر آئے۔ میں وہ اس کی یاد دلاتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے جو اس کے پیار کو قبول کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی خدا کو پیاری لگتی ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا آج، یقین مان لو، آج وہ آپ کو بڑی برکت دے گا۔ خداوند کے پیارو، آپ جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں بھائی بہنوں، میں آپ کو انجیل میں سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہوں۔ خداوند یسوع کون ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اسے جاننے کی؟ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ان سب باتوں کا میں ذکر سناتا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ باتیں ہیں جن کی ضرورت ہے انسان کو، اور یہ باتیں ہر روز ہو رہی ہیں۔ یہ ایسا کلام ہے، ایسا شبد ہے یہ پیار کا اس کے، کہ سنتے سنتے وشواس پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جن کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس پر اس کے پیار کو قبول کرتے ہیں، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے تو میری زندگی میں آ۔ پھر زندگی بدل جاتی، گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، رشتے ناتے جو ٹوٹ گئے ہیں پھر سے جڑ جاتے ہیں۔ بڑی طاقت ہے اس کلام میں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جس کا کلام میں آپ کو سناتا ہوں وہ زندہ ہے۔ اس کی خوشخبری دی گئی تھی، فرشتوں نے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک نجات دینے والا پیدا ہوا ہے۔ نبیوں نے بتایا تھا کہ نجات وہ اس طرح دے گا، مکتی ایسے دے گا کہ تمہارا پاپ جس کی وجہ سے تمہارا خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا وہ اپنے اوپر لے لے گا، بجائے اس کے کہ تم مارے جاؤ۔ وہ دوسری موت، آتمک موت مرو، وہ تمہاری موت کو خود لے لے گا۔ یہ نبیوں کے ذریعے سے خدا نے بتایا تھا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ مصلوب کیا گیا، جیسا اس نے تعلیم دی، تیار کیا شاگردوں کو، وہ مصلوب کیا گیا، صلیب پر مارا گیا، لیکن جیسا اس کے لیے بتا دیا گیا تھا اور جیسا اس نے خود کہا تھا، وہ تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔
اس کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہوئے ہم نہیں سنتے لوگوں کو، لیکن 2000 برس سے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے جو فرشتے نے دی تھی کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ لوگ وہاں قبرستان میں دیکھنے گئے تھے اسے، عورتیں دیکھنے گئی تھی۔ فرشتے نے ان سے کہا یہاں کسے ڈھونڈتے ہو؟ مجھے معلوم ہے تم مسیح کو ڈھونڈتے ہو جو صلیب پر مارا گیا تھا، لیکن وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ جاؤ وہ تم سے ملے گا اور سنا دو تمام دنیا کو یہ خوشخبری، وہ زندہ ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ہمارا نجات دینے والا، گناہگار کو پیار کر کے اسے بچا لینے والا، ہمیشہ کی زندگی دینے والا زندہ ہے۔ جو چاہے اس کا تجربہ کر سکتا ہے، جو چاہے اسے قبول کر لے، وہ خدا کا پیار ہے، سب کے لیے ہے۔ اب شاگردوں کے لیے کتنا مشکل تھا لوگوں کو جا کے یہ بتانا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ تو بڑی اوندھی بات ہے، پہلے کبھی ہوئی نہیں، کسی نے دیکھی نہیں سوائے خداوند یسوع مسیح کے، اور کسی میں یہ قدرت دیکھی نہیں گئی کہ کس طریقے سے وہ بیماروں کو اچھا کرتا تھا، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتا تھا، اندھوں کو آنکھیں دے دیتا تھا، اور کہہ کے حکم دے کے مردے کو آواز دیتا تھا، وہ بچ جاتا تھا۔ لیکن ان کو یہ ماننا بہت مشکل معلوم ہو رہا کہ وہ خود مردوں میں سے جی اٹھا، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور جن کو خداوند یسوع مسیح نے مقرر کیا کہ جا کر تمام دنیا کو یہ خبر دو کہ میں زندہ ہوں، ان پر یہ الزام ہے کہ یہ دھوکے باز ہیں۔ یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس کی لاش چرا کے گم کر دی ہے، وہ نہیں مردوں میں سے جی اٹھا۔ پھر یہ کہ وہ تو مرا ہی نہیں۔ اس قسم کے الزام ہے، دھوکے باز ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، چور ہیں، مجرم ہیں یہ۔ اور پھر جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، نہ یہ خدا کا کلام جانتے ہیں، نہ ان کی سمجھ میں کچھ آیا ہے۔ وہ عالموں سے جا کے بات کر رہے ہیں، حاکموں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو کیسے؟ انہیں برباد کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی، رشوت سے کام لیا گیا، دولت سے کام لیا گیا ہے، اختیار سے کام لیا گیا کہ ان کو خاموش کیا جائے۔ وہ خاموش نہیں ہوتے، کیوں نہیں؟ 2000 برس سے یہ چیز خاموش نہیں کی جا سکتی۔ ابھی تک ساری دنیا میں لوگ آپ کو ملیں گے جو بتائیں گے کہ وہ جو جسم میں ظاہر ہوا تھا، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی ہے، جس میں خدا کی محبت کامل طور پر ظاہر ہوئی ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کا نام لے کے لوگ اسے پکارتے ہیں، وہ دعا کا جواب دیتا ہے۔ اس کا نام لے کے مریض اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا کوئی علاج کرنے والا نہیں رہا، اب وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں جھگڑے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی، وہ زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ منادی 2000 برس سے ہو رہی، وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ لیکن شاگرد، وہ جو 11 شاگرد تھے، آخر ان کو کیا ہوا؟ وہ دھوکے باز ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم نے لاش چرائی ہوئی ہے، ہم ان کو معلوم ہوگا کہاں ہے وہ، یا کہاں بھاگ گیا، یہ بھی تو معلوم ہوگا انہیں۔ اگر وہ بھاگ گیا تھا تو یہ بھی معلوم ہوگا انہیں، مگر وہ یہ کیسے منادی کر رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ اور کیسے لوگ یقین کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگ یقین کر رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی تھی اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حیران تھے کہ ان کے پاس دلیری کہاں سے آ گئی ہے، ڈرتے کیوں نہیں، چپ کیوں نہیں ہو جاتے، جیل میں بھیج دیے جاتے، پھر آ کے وہی منادی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ان کی محبت دیکھ کے حیران ہے، یہ کس طرح پیار کر سکتے ہیں؟ ان کے کام دیکھ کے حیران ہے کہ یہ خدا کی قدرت ان کی زندگی میں کیسے کام کر رہی۔ بھلا دھوکے بازوں کی زندگی میں خدا کی قدرت کے کام ظاہر ہوں، وہ بھی محبت کے کام۔ دھوکے بازوں کی زندگی میں خدا کی نیکی ظاہر ہو رہی ہے، وہ بھلائی کر رہے ہیں دھوکے باز ان کے خیال سے ہیں تو جھوٹ بولنے والے چور ہیں، انہوں نے لاش چرا رکھی، جھوٹ موٹ لوگوں کو دھوکہ دیں گے جو وہ تو مردوں میں سے جی اٹھا۔ مگر دیکھو خدا ان کو استعمال کر رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے مریضوں کو شفا مل رہی ہے، بھلائی کے کام ہو رہے ہیں۔ برے آدمیوں کو خدا استعمال کر رہا بھلائی کے کام کرنے کے لیے۔ یہ تو خدا پر الزام آتا ہے، خدا کا شکر ہے ایسا نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے، خدا رحم کرنے والا، گناہ گاروں کو گناہ سے چھڑاتا ہے، پھر بچاتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے۔ مگر ان کے اندر یہ دلیری کہاں سے آئی ہے؟ سوال یہ، لوگ حیران ہیں۔ ان کے اندر یہ محبت کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ لوگ حیران ہیں۔
ان کی زندگی میں یہ قدرت کے کام کیسے ہو رہے ہیں؟ وہی کام جو یسوع کیا کرتا تھا یہ کیسے کر رہے ہیں؟ ایک اور بات پیدا ہو گئی ان کی زندگی میں، نہ تو ان کے پاس دولت ہے کہ بھئی دولت سے لوگوں کو کھینچ لیں، رشوت دے کے ان کی مدد کر کے کہ بھئی پیسہ دے دو ان کو تو یہ خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیں گے، ہماری جماعت میں آ جائیں گے۔ ان کے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ ظلم کر کے اور مجبور کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے انہیں کہیں کہ تمہیں مسیح کو قبول کرنا پڑے گا ورنہ تمہارا حشر برا ہوگا۔ ایسا بھی کچھ نہیں، نہ دولت ہے نہ حکومت ہے ان کے پاس، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، تمام دنیا میں بھیجا کہ جاؤ، لے کے کیا جاؤ گے؟ ہے کچھ نہیں پلے، بس یہی جا کے بتاؤ کہ میں مردوں میں سے جی اٹھاؤں۔ یہ کیسے ہوا کہ ایک ایسی جماعت قائم ہو گئی ہے؟ وہیں مخالفوں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہیں خدا کی محبت کا تجربہ ہو گیا ہے، جن کی زندگی میں یسوع مسیح پر ایمان لا کے خدا کی محبت اتر آئی ہے۔ وہ ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جسے خدا اپنے لوگ کہتا ہے، اور ان کی اس جماعت کو دیکھ کر، اس منڈلی کو دیکھ کر لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا؟ یہ 11 آدمی یہ کیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا سب پاگل ہو گئے؟ سب ان کے دھوکے میں آ گئے؟ سب بہکائے میں آ گئے؟ سب ڈر گئے؟ کیا بات ہے؟ دیکھو سنو، خدا کے کلام میں سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں یہ آپ کے لیے ہے، آپ جب چاہے فون کریں یہ آپ کو بھیج دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد کوئی اس کی قیمت نہیں ہوگی، بیچی نہیں جاتی، یہ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس کو بھیج دی جائے گی، اور پھر آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ یہ نہ سوچنا کہ اگر ہم نے اپنا ایڈریس دے دیا تو پھر آپ کے پاس خط آئیں گے، کوئی خط نہیں آئے گا، کوئی نہیں بھیجے گا آپ کو۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو فون کبھی نہیں کروں گا جب تک آپ نہ کریں۔ آپ سے صرف اتنا ہی پوچھوں گا میں کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے، آپ کا فون نمبر کیا ہے، ایڈریس کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے فون کر کے بتا دیں گے کہ مل گئی ہمیں کتاب، بس۔ اس کے بعد اگر آپ کا پیار ہے، میں آپ کے پیار کا محتاج ہوں، اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ کا احسان ہوگا مجھ پر، لیکن میں یہ نہیں کروں گا کہ آپ کو پریشان کر دوں۔ اس کے بعد آپ کا ایڈریس مل گیا مجھے تو میں آپ کے پاس چٹھیاں بھیجنی شروع کر دوں کہ صاحب ہمیں پیسہ بھیجے ہو، یا یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ میرا خدا کا حکم ہے، میں کیا وعدہ کروں گا؟ میرے مالک کا حکم ہے کہ میں ایسا نہ کروں۔ ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو خدمت کرتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن جسے خدا استعمال کرنا چاہے گا کرے گا۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کو منگا لیں، آپ پڑھیں، جس زبان میں کہیں گے میں بھیج دوں گا۔ اب یہ دیکھیں میں اردو میں پڑھتا ہوں لیکن یہ سمجھ میں آ جائے گی، سیدھی سادھی زبان، سیدھی اردو ہے، سلیس اردو ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیے پطرس کھڑا ہوا ہے جس نے نہ تو کوئی اس کے پاس کوئی ایسی خاص تعلیم ہے، معمولی آدمی ہے، معمولی پڑھا لکھا ہے، ساری زندگی اس نے مچھیاں پکڑی ہیں، اب وہ گواہی دے رہا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، بحث نہیں کر رہا، خدا کے کلام میں سے دکھا رہا کہ یہ نبیوں کی پیشن گوئی کے مطابق ہے، یہ بتا رہا کہ خدا یسوع مسیح کی اپنی تعلیم کے مطابق ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ لکھا جب انہوں نے یہ سنا ہے تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے۔ چوٹ اس لیے نہیں لگی کہ انہوں نے چوٹ ماری ہے، چوٹ اس لیے لگی ہے کہ خدا نے ان کے ضمیر کو جگا دیا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اتنا پیار، خدا کا پیار ہم نے ٹھکرا دیا، اس سے چوٹ لگی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہاں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، وہ کلام خدا کے پیار کا جو پطرس سنا رہا ہے، ایک جاہل آدمی، معمولی آدمی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہیں، یہ وہ آدمی ہے جس نے لونڈی کے سامنے یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا ڈر کے مارے، وہ ہزاروں کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسی روز جن لوگوں نے اس کا کلام سنا، قبول کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا، پبلکلی سب کے سامنے کہا کہ ہم مسیح کو
اپنا خداوند قبول کرتے، وہ ہمارا نجات دینے والا ہے، انہوں نے بپتسمہ لیا، اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بتاؤ، دھوکے باز ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں دھوکہ دیتے ہیں جی، جھوٹ بول رہے ہیں جی، انہوں نے تو لاش چرا رکھی ہے، وہ تو نہ مرا نہ مردوں میں سے جی اٹھا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہزاروں آدمی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ اکیلا کھڑا ہو کے ان کو بتا رہا نہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ دیکھو ہماری زندگی میں اس نے کیا کر دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس قسم کی قدرت اور طاقت ہے کلام میں کہ 3000 آدمی اسی وقت تیار ہو گئے۔ وہ جو مخالف تھے وہ انہیں کہہ رہے ہیں بھائیو ہم کیا کریں۔ کہاں مخالفت اور کہاں یہ محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی جو انہیں مار ڈالنے کو تیار ہیں۔ وہ انہیں کہہ رہے ہیں بھائیو ہم کیا کریں۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ خدا کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اور کیا ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے۔ ایک معمولی سا آدمی کھڑا ہو کے گواہی دے رہا ہے، اور دیکھو کیا کرشمہ خدا کا، وہ جو زندہ ہے وہ ان کے دلوں میں کام کر رہا ہے، اور لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر رہے ہیں۔ بپتسمے کا یہی مطلب ہوتا ہے، اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے سپرد کرنا، کہ اب سے میں تیرا حکم مانوں گا، تیرا حکم مانوں گی۔ یہ ہے بپتسمہ، تو میرا خداوند ہے، تو میرا مالک ہے، جو کہے گا سو میں کروں گی، جو کہے گا وہ میں کروں گا۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک جماعت قائم ہو گئی ہے، قریب 3000 آدمی ان کے ساتھ اور بھی ہوں گے۔ پھر دیکھو ذرا اسی کے چوتھے باب میں، یہ اعمال کی کتاب ہے، اس کا چوتھا باب ہے، یہاں یہ لکھا ہے کہ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے۔ بڑے ذمہ دار لوگ تھے، خطرناک لوگ تھے، ان کے پاس بہت اختیار تھا، یہ حکومت کرتے تھے، یہ لوگ، ان کی چلتی تھی، چلتا چلتا رک جاتا تھا انہیں دیکھ کے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ سب ان پر چڑھ آئے۔ وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے، بتا رہے تھے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ بڑے ناراض ہوئے، وہ سب چڑھائے اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا، جیل میں ڈال دیا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ اب یہ دیکھیے کیا ہوا، مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہتیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی۔ بڑی بڑی بھیڑ تھی وہاں، ایک ہلڑ مچ گیا تھا، لوگ حیران تھے، پریشان تھے، ہلچل مچی ہوئی تھی سارے شہر میں۔ اور یہ 11 کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں سچ مچ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہم اسی بات کے گواہ ہیں۔ اور لوگ حیران ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں خدا کی محبت اتر آئی ہے، جو خدا کے اس پیار کو قبول کر رہے ہیں جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، وہ اس پر ایمان لائے۔ 3000 آدمی کے قریب، 5000 آدمی کے قریب۔ کیسے یہ جماعت بنتی چلی جا رہی ہے؟ کیسے؟ رشوت دے کے، ظلم کر کے، کس طرح یہ لوگ آ رہے ہیں یسوع مسیح کے پاس؟ کیا ہے ان شاگردوں کے پاس ایک جماعت قائم کرنے کے لیے؟ علم نہیں ہے ان کے پاس، دولت نہیں ہے ان کے پاس، حکومت نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہے کیا؟ ہے کیا ان کے پاس؟ پھر دیکھو ایک اور جگہ، 6 باب اور 7ویں آیت، اعمال کی کتاب 6 باب اور اس کی 7ویں آیت، کہ جی وہ تو جاہل ہوں گے، وہ تو جانتے نہیں تھے کچھ، اس لیے وہ یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے۔ یہاں دیکھنا یہ کون لوگ ہیں جو اس کے پاس آ رہے ہیں۔ خدا کا کلام پھیلتا رہا، یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ کاہن، وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مسیح کے خلاف کہ یہ مصلوب کیا جانا چاہیے، جنہوں نے سرکار سے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے اسے، یہ کون ہے، یہ یہودی نہیں، ہم نہیں اسے یہودی مانتے، اسے مصلوب کرو، دور کرو اسے ہماری نظر سے۔ وہ لوگ جن کے پاس اختیار تھا، جن کے پاس کلام تھا، وہ آ رہے ہیں اب یسوع مسیح کے پاس۔ کیسے آ رہے ہیں؟ کیسے آ رہے ہیں؟ کون سی چیز انہیں مجبور کر رہی ہے؟ کیا وہ ان کے ساتھ دلیل بازی کر رہے ہیں شاگرد؟ وہ بیچارے کیا دلیل بازی کریں گے، کیا بحث کریں گے؟ ان کے پاس کہاں ایسا علم؟
وہ تو میں کسی سے کیا بحث کر لوں گا؟ کوئی مجھ سے بحث کرے گا میں تو سلام کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ بھیا میں تو تجھے خدا کا پیار بتاتا ہوں، لینا چاہے لے لے، تیرے گھر میں اس کی ضرورت ہے تو لے لے۔ خداوند یسوع زندہ ہے، وہ زندگیاں تبدیل کر رہا ہے۔ کیا تبدیلی پیدا کی ہے؟ ان کے کلام میں وہ تاثیر پیدا کر دی ہے اس نے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کا کہ ان کے کلام میں وہ قدرت ہے کہ لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں یسوع مسیح کے پاس۔ کوئی زیادتی نہیں کر رہے، کوئی ظلم نہیں کر رہے، کوئی بحث نہیں کر رہے، کسی کو ہرا نہیں رہے، دلوں کو جیت رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا۔ ہمت دے دی، قدرت بخش دی ان کے ہاتھوں کے کاموں میں، ان کی محبت بے مثال ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ایسی جماعت قائم کی جا رہی ہے جس میں کھینچے چلے آ رہے ہیں لوگ، بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے وہاں۔ کیسی پیاری بات ہے یہ، کیسی عجیب قدرت ہے۔ اس لیے یہ کیوں ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا، اس کا جواب یہاں ملتا آپ کو۔ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے بتاتا ہوں کس طرح یہ کوئی شاگردوں کی قدرت تھی۔ ذرا دوسرا باب اور اس کی 47ویں آیت، اعمال کی کتاب دوسرا باب اور 47ویں آیت دیکھو کس قسم کی پیاری کلیسیا، پیاری جماعت بنتی جا رہی تھی۔ اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ہر شخص پر خوف کھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ یہ ڈرا رہے تھے لوگوں کو جو لوگ ڈر گئے تھے؟ نہیں، ایک خوف تھا، خدا کا خوف کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر شخص پر خوف چھا گیا، بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے۔ کیسا پیار ہوگا ان کا، ہاں؟ سب چیزوں میں شریک تھے، اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ ہر روز ہیکل میں، ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے۔ یہ ایسی جماعت بنا دی ان جاہلوں نے، دھوکے بازوں نے، چوروں نے۔ یہ تھا ان پر الزام، دھوکے باز، چور، جھوٹ بولنے والے۔ لیکن ان کے ذریعے سے ایک ایسی جماعت قائم ہو رہی ہے۔ ساری دنیا آج اس قسم کی بننا چاہتی ہے کہ دنیا کا ایسا ہی حال ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، ایک دوسرے کی ذمہ داری لے لیں، سب کچھ اپنا دے کے بھی دوسروں کا بھلا کرنا چاہیں، خوش رہ سکیں، خوشی سے عبادت کر سکیں۔ اس قسم کی جماعت کی ضرورت ہے۔ دنیا ترس رہی ہے، وہ آنے والا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں کیا بتایا گیا؟ جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ یہ اس لیے آ رہے تھے کہ زندہ خداوند ان لوگوں کو لا رہا تھا، اس لیے نہیں کہ شاگردوں کے اندر کوئی خاص بات تھی، وہ تو معمولی لوگ تھے بیچارے۔ بار بار میں اسی بات کو یاد آ، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ دولت ہے، نہ حکومت کوئی اختیار ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی فوج نہیں ان کے پاس کہ لوگ ان سے ڈر جائیں اور دھمکا کے وہ انہیں کھینچ لائیں، ایسا نہیں ہے۔ خداوند جو مردوں میں سے جی اٹھا تھا وہ ان کے بیچ میں کام کر رہا تھا، وہ لوگوں کو لے کے آ رہا ہے۔ وہ کھڑے ہو کے خداوند یسوع مسیح کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ خداوند ان کے بیچ میں کام کر رہا ہے۔ 3000 کے قریب آدمی کھینچ لیے گئے، 5000 کھینچ لیے گئے، کاہن کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ خداوند ہر روز لوگوں کو ان کے بیچ میں لا کے ملا رہا ہے، ایک ایسی جماعت قائم کرنے کے لیے جس کو کلیسیا کہتے ہیں۔ کلیسیا کے مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کسی خاص جگہ سے کھینچ کے لائے گئے، تبدیل کر کے لائے گئے اور ایک خاص مقصد کے لیے جمع کر دیے گئے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں، آج بھی وہ اپنے لوگوں کو ہمت دے رہا ہے، آج بھی ان کی زندگیوں میں محبت انڈیل رہا ہے، آج بھی ان کے ذریعے سے عجیب عجیب کام کر رہا ہے، اور خدا کا شکر ہے ایمان لانے والوں کا شمار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اس میں خوشخبری یہ ہے کہ وہ آپ کو پیار کرتا اور آپ کو جانتا ہے، اور ایسے ایسے کام آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے جو سمجھ سے باہر ہیں، لیکن وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہو جائیں گے اگر آج آپ اسے یوں کہہ دیں، پیارے یسوع میرے دل میں آ۔ پیاری بہن، پیارے بھائی، ایک دفعہ اسے اپنی زندگی میں آنے دو، اور پھر دیکھو یہ سب کچھ آپ کی زندگی کا حصہ ہوگا، سب کچھ۔
کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے وہ زندہ ہے۔ اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا تجربہ کیا اور لوگوں کو جا کے بتایا کہ وہ زندہ ہے، ان کے پلے کچھ نہیں تھا، ان کو اس کے پیار کا تجربہ ہو گیا تھا اور ان کی زندگی بدل گئی تھی، اور ہر روز ایسا ہو رہا ہے۔ لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، یسوع مسیح پر، اس کو کہتے ہیں کہ پیارے یسوع تو خدا کا پیار ہے، تو زندہ ہے، میں تو مارا جا رہا ہوں، مجھے کھا رہی ہیں یہ بلائیں، یہ بیماریاں، یہ گھر کے جھگڑے، یہ مصیبتیں، یہ ظلم، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کہاں جاؤں؟ آپ اسے یہ کہہ کے دیکھو کہ پیارے خداوند یسوع تو خدا کا پیار ہے، تو اس کا کلام ہے جو تھا، جو ہے، جو ہمیشہ تک رہے گا، تو زندہ ہے، میری فریاد سن، دیکھ میری زندگی کا حال، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ تو نے ان 11 شاگردوں کی مدد کی تھی، انہیں بڑی ہمت دے دی تھی، تو نے ان کے اندر اپنا پیار اتار دیا تھا، تو نے ان کے ہاتھوں سے بڑے بڑے عجیب کام کیے تھے، ان کی زندگی ایسی بنا دی تھی کہ لوگ کھینچے چلے آ رہے تھے ان کے پاس۔ تو میرے گھر میں کچھ کر، میری زندگی میں کچھ کر دے، وہ کر دے گا۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے۔ اگر چاہو تو ابھی میرے ساتھ یہ دعا کر سکتے ہو، میں بولوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے بول سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس سے خود بات کیا کرنا، وہ تو زندہ ہے۔ جب آپ اس کا کلام پڑھو گے مجھے بتانا، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ جب آپ کلام پڑھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا یہ تو بات میرے سے کی جا رہی ہے، اور پھر آپ کہو گے یہ خداوند میرے لیے ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا بے شک، کیوں نہیں وہ کرے گا آپ کے لیے سب کچھ۔ آپ یہ دعا کر لو میرے ساتھ، اگر چاہو تو میں دعا کروں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے بول لینا، لیکن ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ وہ سب کچھ کرے گا۔ کہو، آئے خداوند یسوع، میں نے سنا ہے، کافی دیر سے سن رہا ہوں کہ تو زندہ ہے، اور تو گناہگاروں کو پیار کرتا ہے اور بچاتا ہے انہیں۔ میں بھی گناہگار ہوں، دبا ہوا اپنے گناہوں سے، میری زندگی کو چھڑا دے ان بری باتوں سے، مجھے بدل دے، میرے گھر میں رہے، میرے دل میں رہے، جو کچھ تو مجھے سمجھائے گا وہی میری سمجھ میں آئے گا، جو کچھ تو سکھائے گا وہی میں سیکھ سکوں گا، جو تو کہے گا وہ میں مان لیا کروں گا، میں ویسا ہی کروں گی جیسا تو کہے گا۔ میرے دل میں آ، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں، اور پھر دیکھو آپ کی زندگی نئے طور پر شروع ہو جائے گی آج ہی سے۔